بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا تقدیر کے بارے میں بحث چل رہا تھا۔ کل ہم نے قدری فرقوں کے بارے میں پڑھا کہ ان کا کیا عقیدہ تھا تقدیر کے بارے میں۔ تو امید ہے آپ کو یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو آپ پچھلے والا لیکچر سن کر آپ وہ بھی یاد کر لیں کہ ان کا کیا عقائد تھے، اور ہم نے دو احادیث کل پڑھی تھی، ان کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ آسان آسان ترجمہ تھا، دونوں احادیث کے الفاظ ایک جیسے ہی تھے، تھوڑا سا فرق تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہی موضوع ہے تقدیر کے بارے میں، اور قدری فرقے کا ذکر ہے احادیث کے اندر، وہ آج پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الحسی ان حیثم ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم۔ حیثم سے روایت ہے، وہ نافع سے روایت کرتے ہیں، اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یجیء قوم یقولون لا قدر، کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو کہیں گے تقدیر کچھ بھی نہیں، کوئی تقدیر نہیں۔ لا قدر مطلب کوئی تقدیر نہیں، یعنی تقدیر کا انکار کریں گے۔ ثم یخرجون منہ الی الزندیقۃ، اور وہ پھر ایمان سے نکل کر بے دینی کی طرف آ جائیں گے۔ وہ ایمان سے نکل کر زندیق ہو جائیں گے۔ زندیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بے دین، جن کا کوئی دین نہ ہو، زندیقہ۔ ٹھیک ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، تو جب تم ان سے ملو تو ان کو سلام نہیں کرو۔ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جب تم ان سے ملو، فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، تو تم ان پر سلام نہیں کرو، ان کو سلام نہیں کرو۔ وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور جب وہ مریض ہو جائیں، جب وہ بیمار ہو جائیں، تو تم ان کی عیادت نہ کرو۔ جب وہ مریض ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو۔ وَإِن مَاتُوا فَلَا تُشَيِّعُوهُمْ، اور اگر وہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ تشیعو کا مطلب ہے جنازے میں شریک ہونا۔ جب وہ مریض مر جائیں جب وہ مر جائیں تو تم ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، بے شک وہ دجال کا گروہ ہے۔ شیعہ یعنی گروہ، گروپ۔ بے شک وہ دجال کا گروہ ہے۔ وہ مجوس حاضر الامت، اور اس امت کے مجوسی ہیں۔ کون؟ قدری۔ جب قدری لوگوں سے تم ملو تو ان کو سلام نہ کرو، جب وہ مریض ہوں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، اور جب وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دجال کا گروہ ہے اور اس امت کے مجوسی ہیں۔ قدری اس امت کے کیا ہیں؟ مجوسی ہیں۔ حق علی اللہ ان یلحقہم بہم فی النار، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ ان کو جہنم میں ڈالے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے۔ صحیح ہے، یہ حدیث کلیئر ہے؟ حدیث سمجھ آ گئی؟ تو آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک سمجھ آ گئی۔ اسی طرح کے الفاظ اس حدیث میں بھی ہے۔ نافع سے روایت ہے، ان نافع عن ابن عمر، حضرت نافع سے روایت ہے، وہ کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے۔
وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجی قوم یقولون لا قدر، سرکار نے فرمایا کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو کہے گی کہ لا قدر، کوئی تقدیر نہیں، یعنی وہ تقدیر کا انکار کریں گے، ثم یخرجون منہ الی الزندیقۃ، پھر وہ اس سے نکل کر زندیق بن جائیں گے، بے دین بن جائیں گے، فاذا لقیتموہم فلا تسلموا علیہم، جب تم ان سے ملو تو ان کو سلام نہ کرو، وَإِن مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، اور اگر وہ مر جائیں اور اگر وہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، تو تم ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن مَاتُوا فَلَا تُشَيِّعُوهُمْ، اور اگر وہ مر جائیں تو تم ان کی جنازے میں شریک نہ ہو، فَإِنَّهُمْ شِيعَةُ الدَّجَّالِ، بے شک وہ دجال کے ساتھی ہیں، دجال کا گروہ ہے، وہ مجوس حاضل امتیں، اور اس امت کے مجوسی ہیں، حقا علی اللہ تعالی ان یلحقہم بہم فی النار، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں حدیثوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسیوں کے اس قدریوں کے ساتھ سلوک کرنے کا بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ سلوک کیسا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو قدری فرقے کی تعریف آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنی ہے کہ قدری فرقہ کون ہوتا ہے۔ قدری فرقہ وہ ہوتا ہے جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال کا خالق خود ہے۔ ٹھیک ہے، تو قدری فرقے کی عقائد بھی یاد کرنے ہیں، اور اسی طرح آج جو احادیث دونوں پڑھی ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے، اور ان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ بھائی یہ کل آپ سے سنی جائیں گی، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے تو وہ پوچھ لیں۔